ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ فہد قادری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے قبلہ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو جانور ہم نے مویشی بطور تجارت پال رکھے ہیں، آگے ظاہر بات ہے اس کی جو آگے نسل ہوتی ہے اس کی بریڈ جو ہے وہ ہم سیل پرچیز کریں گے، تو اس حوالے سے اس پر زکوٰۃ، عشر یا جو بھی اس کی اصطلاح شرعی ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس پر ہم پر جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے کون سی ٹرمز اور کنڈیشنز لاگو کی ہیں۔ یہ ان نے تجارت کہہ رہے ہیں، لیکن خود ان کا مقصود یہ ہے کہ ان کے آگے جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو ہم بیچیں گے، تو یہ مال تجارت بنے گا نہیں بنے گا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جانور جب آپ نے خریدے اس وقت اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ آپ بیچیں گے، تو جو یہ جانور ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہونے کے مطابق زکوٰۃ لازم آئے گی، کیونکہ یہ مال تجارت کہلائیں گے۔ اب رہا اس کے آگے جو بریڈ ہوگی اور آگے آپ اس کی ان کے جو بچے ہوں گے وہ پھر آپ آگے انہیں بیچیں گے، تو جو بچے ہوں گے وہ مال تجارت نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ یہ آپ نے تجارت کی نیت سے خریدے نہیں ہیں۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جسے تجارت کی نیت سے خریدا جائے، لیکن آپ نے یہاں پہ دو لفظ استعمال کیے کہ سیل کا بھی اور پرچیز کا بھی آپ نے کہا، تو چونکہ پھر آپ دوبارہ پرچیز اگر کرتے ہیں جانوروں کو اور اسی نیت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کہ ان کو آگے آپ نے بیچنا ہے، تو ان کے اوپر پھر آپ کو زکوٰۃ یہ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، بس آپ نے ایک مرتبہ جو خرید لی ہے اس کے بعد ان سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ آگے آپ بیچ رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اس مال کو مال تجارت، یعنی وہ مال تجارت کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ مال کہلاتا ہے کہ خریدتے وقت، لیتے وقت بندے کی نیت یہ ہو کہ میں اسے آگے بیچوں گا، تو بیچنے کی نیت سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب آگے جو اس کے لوازمات ہو رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو انہوں نے بھی آگے جو بھی بیچے اور اب جو اماؤنٹ آیا اس کا، جی، تو اس کے حوالے سے یعنی ان کو کہیں ہاں، جو اماؤنٹ آ گیا، جو رقم آ گئی، تو اب چونکہ رقم یہ ایک الگ سے مال ہے، اب یہ مال تجارت نہیں ہے۔ سونا، چاندی اور کرنسی یہ جب آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے، بلکہ اس کے اوپر جب شرائط پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ویسے ہی لازم ہو جائے گی۔ تو چونکہ کرنسی آپ کے پاس آ چکی ہے، تو جو آپ کا پچھلا مال ہے، آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں، تو یہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا، اس کے ساتھ مل جائے گا، اور ان دونوں کے اوپر ملا کے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر آپ صاحب نصاب تھے ہی نہیں، اتنی رقم آپ کے پاس یا اتنا مال آپ کے پاس تھا ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ صاحب نصاب بنتے، تو پھر اس صورت میں وہ جو رقم ہے اسے دیکھا جائے گا کہ یہ یا اس کے علاوہ اور جو نصاب ہے، مال ہے، ان کے ساتھ مل کر اگر یہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ دینا یہ لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب، اگر پینٹ اوپر سے تھوڑی سی فولڈ ہو اور دوران نماز یاد آ جائے
تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی کہ پینٹ تھوڑی سی اوپر سے فولڈ تھی تو کیا نماز ہو گئی؟ یہ مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ علم غیب اور وحی کا جو فرق ہے اس کو مزید واضح کر کے بیان فرما دیجیے گا کہ وحی تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور علم غیب کی کیا نوعیت ہوا کرتی تھی؟ کیا وہ کشف کی طرح منکشف ہوا کرتی تھی، یا جس طرح حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک ڈائریکٹ گفتگو فرمایا کرتے تھے؟ اس حوالے سے جواب ارشاد فرمائیں۔ بہت ڈیٹیل اور تفصیل والا سوال۔ اس سے پہلے جو پینٹ کا کہا ہے کہ پینٹ اگر تھوڑی سی بھی فولڈ ہو اور نماز میں ہی پتہ چلے، کیا کرنا چاہیے؟ کپڑے تھوڑے زیادہ اور اندر باہر اوپر نیچے اس سے اس کے فولڈ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک تو بائی میڈ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کی مینوفیکچرنگ اس طرح ہوتی ہے کہ جو فولڈ ہوتے ہیں، ٹھیک، سلائی باقاعدہ سلائی اس طرح کی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بنا وہی اس طرح سے ہے۔ اور بعض لباس ہوتے اس طرح کے ہیں ان کو پہنا ہی فولڈ کر کے جاتا ہے، اس کے بغیر وہ پہنے ہی نہیں جاتے، یعنی جس کو بولتے ہیں کہ عادتاً معتاد کے الفاظ یہ شرعی ٹرمز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں تو نماز ہو جائے گی، اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ کپڑا چاہے آپ جو ہے وہ اندر سے فولڈ کریں، چاہے آپ اوپر سے فولڈ کریں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم والا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور میں نہ تو اپنے بالوں کو سمیٹوں یعنی اس کا جوڑا بناؤں نماز کی حالت میں، اور نہ ہی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں یعنی ان کو فولڈ کروں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق منع فرما دیا ہے، اس لیے کپڑے فولڈ کرنے کی نماز میں اجازت نہیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ علم غیب اور وحی ان دونوں کے درمیان کس اعتبار سے فرق کیا جائے گا؟ دونوں کی جو تعریف ہے اس کو جب پیش نظر رکھیں گے تو فرق تو بہت ساری صورتوں کے اندر نمایاں ہو جائے گا۔ وحی بھی بہت ساری صورتوں میں علم غیب ہی بنتی ہے، کیونکہ اصل بنیادی اعتبار سے جو غیب ہے اس کی جو تعریف کی گئی وہ یہ کی گئی ہے کہ جس کو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے، بداہتاً عقل کے ذریعے جسے نہ جانا جا سکے۔ حواس خمسہ یعنی سونگ کر اسے نہ پہچان سکیں، جیسے خوشبو ہے کسی چیز کی تو وہ سونگ کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ کس طرح کی خوشبو ہے، چکھ کر جسے پہچانا نہ جا سکے، چھو کر جسے پہچانا نہ جا سکے، سن کر یا دیکھ کر، یہ 5 حواس ہوتے ہیں انسان کے، ان کے ذریعے جو چیز ہم نہیں جان سکتے، یا عقل کے ذریعے جسے نہیں جان سکتے، کہ بعض اوقات بندہ عقل کے ذریعے جان لیتے ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوگی۔ جیسے مثال اس کی یہ سمجھائی گئی کتابوں میں کہ آپ روزانہ گھر سے نکلتے ہیں 8 بجے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ گڑی کے نکڑ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا 8 بجے کا ٹائم ہے، کہ یہ فکس سالوں سے میں نے دیکھا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے کسی دوست کو کسی ساتھی کو کہتے ہیں کہ جا کے دیکھ لو گلی کے نکڑ پر وہ فقیر بیٹھا ہوا ہوگا، 8 بجے کے قریب اس کو آپ بلاتے ہیں، اب وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا تھا اسی مقام پہ اسی طرح کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو علم غیب ہے، بلکہ چونکہ یہ آپ کو قیاس کے ذریعے عقل کے ذریعے معلوم تھا کہ ایسا ہوتا ہے، روز کا معاملہ ہے۔ تو جب ان عام طریقوں سے علم حاصل نہیں ہوتا تو پھر اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو جو غیب کا علم حاصل ہوتا تھا تو اس کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہوتا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہے۔ صحیح۔ غیب کے حوالے سے جو کتب عقائد اہل سنت کے اندر باقاعدہ تصریحات موجود ہیں، آج کی نہیں قدیم کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جب معتزلہ کا دور تھا تو معتزلہ نے اس بات کا یہ عقیدہ اپنایا تھا کہ انبیاء کو تو غیب کا علم ہو سکتا ہے، اولیاء کو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمارے علماء نے اس کے اوپر دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب غیب کا علم ہو گیا تو پھر ان کی وساطت سے یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ علم غیب میں بنیادی اعتبار سے اصل علم جو ہے وہ تو اللہ جل شانہ کو ہی ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی ہو، جب اس کے علم کی بات آئے گی تو وہ علم ہمیشہ عطائی ہوگا، وہ ذاتی ہو نہیں سکتا، حقیقی نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوگا۔ تو اب اگر جب آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں کو غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کو حاصل ہو سکتا ہے تو اب یہ محال نہ رہا، ناممکن نہ رہا، یہ شرک و کفر نہ رہا، تو اب یہ دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر دلائل، واقعات، تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اہل بیت اطہار کو ایسے علوم عطا کیے جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور پھر اولیاء کے تذکرے بھی موجود ہیں اس طرح کے کہ ان کو اس طرح کے علوم عطا ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ غیب کا علم جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ وحی صرف اور صرف انبیاء پر ہی آ سکتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی جو ہے ایک خاص نوعیت ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، جبکہ غیب کا جو علم ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب جو انبیاء کو حاصل ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتیں ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم نے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ یہ ایک سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ تو اس طرح بھی وحی کے ذریعے بھی حاصل ہوتا ہے، اور جو بھی علم کا ذریعہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں، یہاں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ جو وحی ہے اس میں یہ کہا انہوں نے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو ایسا نہیں۔ جو وحی ہے وہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دل کے اندر بات ڈال دے گا، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کلام فرمائے گا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، یا پھر فرشتے یعنی حضرت جبریل امین یا کسی اور فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرمائے گا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں وحی نازل ہونے کی، اور اس کے ذریعے سے بکثرت غیب کا علم یہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال سکتا ہے کہ یہ بات اس طرح کی ہے، اور وہ قرآن کی وحی نہ ہو، ممکن ہے کہ قرآن کے اندر وہ موجود نہ ہو، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس غیب کا علم عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ، یعنی غیب کے علم کے اندر یہ حواس خمسات جو آپ نے شروع میں مثالیں بھی دی ہیں کہ ان کے ذریعے جو حاصل ہو اس کو اطلاق اس پر غیب نہیں ہوگا، اس پہ غیب کا اطلاق، یعنی حضور اسلام کا علم کتنا کہ یہ بظاہر جو حواس ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ پاک نے جو آپ کو علم یہ عطا فرمایا ہے، کیا کہتے ہیں اس پر؟ اس کی تو حد ہی نہیں ہے نا، وہ علمک ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کے اندر ہر شے کا علم موجود ہے۔ تو اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن کے اندر مختلف نمازوں کے درمیان بدء الخلق سے، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے احوال کو بیان کیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے داخل ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں راوی کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا جو بھول گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ آسمان میں پرندہ پر نہیں مارتا مگر اس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے وہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو ما کان وما یکون، جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، یعنی اپنے علوم میں سے اللہ جل شانہ نے بہت سارے علوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور اس کی مثال علماء نے یہ بیان فرمائی کہ گویا کہ ساری مخلوق کا علم یہ ایک قطرے کی طرح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے۔ اس قدر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے حوالے سے بھی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، فہم، فراست مخلوق کے اعتبار سے اگر اس کو کہ کتنی مخلوق کو ملی اور کتنی، وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعی بزرگ ہیں اور صحیح بخاری شریف کے راوی بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے کتابوں کے اندر امام ابو نعیم وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 یا 71 کتابوں کا تذکرہ کیا کہ ان کتابوں کے اندر میں نے پڑھا، یعنی پچھلی کتابوں کے اندر، وہ پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے، تو اس میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا کی گئی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ساری مخلوق کا علم ایک
صحرا کے جو ریت ہوتی ہے اس کے ایک ذرے کی طرح ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ سارے صحرا کی طرح ہے۔ اللہ اس قدر زائد عقل مبارک عطا فرمائی، اور اس پر بہت ساری مثالیں علماء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مبارک کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جب مشرکین مکہ کے، کفار مکہ کے حالات پر غور کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان لانے سے پہلے کے ان کے جو حالات دیکھتے ہیں، وہ ایک تو وہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لے کر آگے، دوسرے وہ مشرکین مکہ کہ جو ایمان لے کر نہیں بھی آئے تھے، تو خود صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات زندگی کو دیکھیں تو ایمان قبول کرنے سے پہلے جو ان کے حالات تھے وہ تھوڑا سا پڑھنے والا جانتا ہے کہ کس قدر اس زمانے کی جو خرابیاں تھیں وہ پائی جاتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بالکل چینج کر دیا، بالکل بدل دیا۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کلاس ہو اور اس میں 30 بچے ہوں اور 30 کے 30 بچے ٹاپ کے شرارتی ہوں، ایسے تنگ کرنے والے ہوں کہ کوئی ٹیچر ٹک نہ سکتا ہو، اب اگر کوئی ماہر استاد جو تربیت کا ماہر ہو اور وہ ان 30 کے 30 بچوں کو بالکل تبدیل کر دے، ان کو اسکول کا بہترین اسٹوڈنٹس بنا دے، وہ تو ہر ایک کہے گا کہ بڑا ہی لائق، بڑا ہی ذہین اور بڑا ہی عقل مند استاد ہے کہ جس نے اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اب اس کو سامنے رکھ کے آپ اس وقت کے معاشرے پر غور کریں کہ ان کی طبیعتیں اور اس وقت کے حالات کیسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو تبدیل کر دیا، اور ایسا تبدیل کیا کہ پہلے وہ کچھ اور تھے اور اب دنیا کو بدلنے والے بن گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین ذہانت کی ایک مثال، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ کے اندر فرمائی ہے، اور علماء نے بھی اس حوالے سے تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وہ صفت ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب اور حکمت کی وہ تعلیم دی، جی، اور ان کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہراً بھی ایسی تربیت فرمائی ہے، اور ان سے جو کفر ہے، شرک ہے، گمراہیت ہے، ان سب کو ختم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے کہ جن کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی جو صفات کو بیان فرمائے کہ وہ قرآن بھی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے وہ لوگ سارے ایک کھلی گمراہی میں تھے، تو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، اور اسی طریقے سے کفر اور شرک ان سے ختم کر کے ایمان اور اسلام کے راستے پر انہیں چلا دینا، اور ایسی تعلیم ان کی فرما دینا کہ وہ گویا کہ ان کو روشن ستارے فرما دیا گیا۔ میرے صحابہ سارے ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے علم کی اور آپ کے تعلیم اور تربیت کے آثار کہ امت میں سے بہترین لوگ وہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی براہ راست یہ سیکھا، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لائبہ نام رکھنا کیسا، کیونکہ اس نام کے حوالے سے کافی نیگیٹو کمنٹس سنے ہیں آخرت کے حوالے سے، تو برائے کرم رہنمائی فرمائیے گا۔ لائبہ، ایک تو لعبہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، لاعب کی مؤنث ہی بنے گی، تو جس کا معنی تو کھیل والی بنے گا، جو کھیل کود کے اندر پڑی ہو، اور یعنی مناسب بالکل بھی نہیں ہے یہ نام جو ہے، تو اس کو رکھنے سے تو گریز ہی کرنا ہوگا۔ اور دوسرا، اگر لائبہ حمزہ کے ساتھ ہے، لابا یلوبو سے یہ بنے گا، اور غالباً اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پیاسا ہو اور پانی تک نہ پہنچ سکے، پانی تک پہنچ نہ سکے، تو ایسے شخص کو لائب اور اس کی مؤنث کو یہ لائبہ کہتے ہیں، تو یہ معنی ٹھیک نہیں بنتا، تو اس لیے ایسے نام کو رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آخرت کے حوالے سے تو کوئی اس معنی میں، اس لفظ میں بچنا بہتر ہے، کیونکہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ لائبہ پیاسی کو کہتے ہیں، اس ایسی پیاسی کو کہ جو پانی تک نہ پہنچ سکے۔ تو آخرت کے حوالے تو کوئی خطرناک تو نہیں اس میں؟ خطرناک نہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ نام وہ رکھنا چاہیے کہ جس کے معنی اچھے ہوں، ٹھیک، اور مسلمانوں میں وہ معروف ہو۔
غیر معروف نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، یا تو وہ نام رکھیں کہ جس میں نسبت موجود ہو، صحابہ و تابعین سے، انبیاء کرام کے نام پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر عبد کے ساتھ ہو، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں پر ہو، اور لڑکی ہے تو صحابیات، تابعیات، ان کے ناموں پر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوں گی۔ بڑے خوبصورت بعض نام جو ہے وہ صحابیات کے، تابعین کے موجود ہوتے ہیں، اور جو کتاب ہے نام رکھنے کے احکام، یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو اس حوالے سے اچھے نام ملیں گے، یعنی ایسے نام ملیں گے کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش بھی اس میں پوری ہو کہ وہ نام یونیک ہو۔ یونیک میں جی ہاں، تو ویسے یونیک نام رکھنے نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہاں پہ نسبت موجود ہے تو رکھنے میں حرج نہیں ہوگا۔ بہتر تو سب سے یہ ہے کہ فاطمہ نام رکھیں سبحان اللہ۔ نبی، اور یہ نیت کے ساتھ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شہزادی ہیں، ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے میں نام فاطمہ رکھ رہا ہوں، اور چاہیں تو اس کے ساتھ آپ کنیز فاطمہ رکھ دیں، نور فاطمہ رکھ دیں، مشکات فاطمہ رکھ دیں، یا پھر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے نام پر آمینہ رکھ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر عائشہ رکھ دیں، زینب رکھ دیں، صفیہ رکھ دیں، حفصہ رکھ دیں، جویریہ رکھ دیں، تو ان ناموں کی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب کس کس رنگ کا لباس پہننا سنت ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عالم کیا بغیر درس نظامی کے بھی بنا جا سکتا ہے کہ اس کو کم سے کم عالم کی فضیلت حاصل ہو جائے؟ جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف رنگوں کے لباس پہننا ثابت ہے، جیسے لیکن اکثر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلایا کرتے تھے۔ اور دوسرا سیاہ یعنی بلیک کلر کا لباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتاً فرمایا ہے، اور ہرے رنگ کا لباس گرین وہ بھی آپ علیہ السلام نے پہنا ہے۔ اسی طرح وائٹ لباس اور اس پر سرخ دھاریاں، سرخ دھاری دھار لباس، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا ہے۔ تو یہ مختلف لباس آپ علیہ السلام سے پہننا ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لباس کا معاملہ ہے اس میں اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وسعت رکھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس کی وسعت یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن جو شریعت مطہرہ کے اصول ہیں اس کی یہاں پر پابندی ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ لباس کا جو بنیادی اصول ہے وہ ہے ستر پوشی، یعنی بدن کا چھپانا، جسم کا چھپانا، ایسا لباس نہ ہو کہ جس سے بے ستری ہو اور لباس کا مقصود ہی اس سے ختم ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ لباس وہ ہو کہ جسے پہن کر بندہ ایسا نہ لگے کہ وہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر یا کفار کی طرح کا ہے۔ تو ان کے لباس بعض اوقات مخصوص لباس ہوتے ہیں، ٹھیک، مثالیں آپ خود غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پہن کے اگر آپ کہیں چلے جائیں تو دیکھنے والا آپ کو ایک مخصوص طبقے سے سمجھے گا کہ یہ فلاں ہے۔ جی بالکل، تو ایسے لباس پہننے سے منع کرے گی شریعت مطالعہ کہ آپ یہ لباس نہیں پہنیں گے۔ اسی طرح مرد عورت کے مشابہ لباس پہنے، یا عورت مرد کے مشابہ لباس پہنے، یا مرد شوخ کلر کے لباس پہنے، تو یہ اسے اجازت نہیں ہوگی، ایسے لباس پہننے سے اسے منع کیا جائے گا۔ شوخ کلر کسے کہیں گے؟ شوخ یعنی تیز کلر، ایسا تیز کلر کہ جو عام طور پہ مردوں کے مرد پہن، اب تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اب تو ایسے ایسے لباس مرد پہنتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک دکان میں جانا ہوا کپڑے لینے کے لیے، سلوانے کے لیے گیا میں، تو سامنے ایسے کپڑے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے سمجھا کہ لیڈیز کی شاپ پہ نہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے لیڈیز کے لباس بھی بیچنا شروع کر دی کیا؟ اچھا وہ جینٹس کے، تو کہنے لگے لیڈیز نہیں ہیں یہ جینٹس کے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کون پہنتا ہے؟ بولے کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ اب تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے ان لباسوں کا۔ پھر میں نے کہا کہ ان کو بھائی پھر آپ جھرلی بھی لگا دو، چوڑیاں لگا دو ان کو ساتھ میں، جو آپ نے لباس پہنا ہے تو بنایا ہوا ہے، یہ تو بس چوڑیوں کی ضرورت باقی رہے گی۔ تو انہوں نے چوڑیاں کیا، پھر انہوں نے مجھے وہ دکھائی، مالا دکھائی، یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ ان کو لگا کے دیتے ہیں، اور یہ ساتھ بنواتے ہیں، دوپٹہ ٹائپ کا بھی ایک ہے، دوپٹہ الگ، مالا دکھائی، یہ مالا موتیوں والی باقاعدہ یہ ہار بنا کے یہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب تو بہرحال اس کنڈیشن پر پہنچ گئے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔
اچھا دیندار لوگوں کے لیے کوئی خاص نہیں، بالکل بچنا چاہیے. دیکھیں لباس وہ پہنے کہ لباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، لیکن لباس وہ پہنے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طرف انگلیاں نہ اٹھیں. یہ لباس شہرت سے حدیث پاک کے اندر بنا کیا گیا، اور ایسے واقع پہن رہے ہیں. بعد میں جب نوٹ کیا تو پتہ چلا کہ واقعی اس طرح کے لباس یہ بہت سے لوگوں میں عام ہو چکے ہیں. پہلے تو مخصوص ایک نعت خوانوں کا طبقہ تھا کہ جو اس طرح کا لباس کثرت سے پہن رہا تھا، لیکن اور امام میں بھی اسی طرح کے. تو اب تو اوروں کے اندر بھی یہ عام ہوتا چلا گیا ہے. تو ایسے لباس پہننے سے گریز کریں، اچھے لباس پہنیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. جو وسعت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق آپ لباس کو اختیار کریں، لیکن لباس ہمیشہ ایسا ہو کہ جو آپ کی شخصیت کو ڈیمیج نہ کرے اور آپ کی جو ذات ہے وہ نشانہ نہ بنے کہ کس طرح کا لباس اس نے پہنا ہوا. تو اس طرح کے چنچل لباس جو شوخ لباس ہوں ان کو پہننے سے گریز کرنا چاہیے. دوسرا بھی سوال تھا ان کا، جی کم از کم عالم کی فضیلت. ہاں عالم کی عالم کیا درس نظامی کے ساتھ؟ عالم علم سے بنتا ہے، یعنی جس نے علم حاصل کیا ہے اس سے وہ عالم بنے گا. اور علم دیکھیں ہمیشہ علماء کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، باقاعدہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے. تو جس طرح کا علم اس نے حاصل کیا ہے اس فن کا، اس فیلڈ کا، وہ عالم بنے گا. تو علم تو برحال ایک لامحدود سمندر ہے نا کہ جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. تو علم بندے نے حاصل کیا ہو اور باقاعدہ علم اس نے حاصل کیا ہو، اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس نے درس نظامی کیا ہو، لیکن برحال درس نظامی ایک عالم بنانے کے لیے طریقہ کار ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ ایک علم کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جس قدر زیادہ محنت کرتا ہے اتنا ہی بڑا وہ عالم آگے بنتا چلا جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ بندہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے اور اس سے اس طرح کے علوم کو وہ حاصل کرے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی لمبی لمبی صحبتیں وہ علماء کی بارگاہ کے اندر حاصل کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور علم کی باتیں مسلسل ان سے سیکھتے رہتے ہیں. تو سیکھ کر پھر وہ بہت سارے مسائل، یعنی اتنے مسائل سیکھ لیتے ہیں کہ عام طور پہ بعض علماء کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتے. تو وہ اس اعتبار سے عالم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پر وہ پیچیدہ امور آئیں گے کہ جس کے اندر ایک اجتہاد کی نوع پائی جاتی ہے، جس میں کوشش کرنا ہوتی ہے، تو پھر جو اس کے اصول و ضوابط ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ درس نظامی کے ذریعے حاصل ہوں گے. پیچیدہ مسائل ہیں جن میں آپس میں ٹکراؤ آ رہا ہے، تو ان کا اصول کیا ہے، ان کا ضابطہ کیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر جو قواعد فقہیہ ہیں ان پر مشتمل کتابوں میں جو موجود ہوتے ہیں اس کے پیش نظر ہی وہ فیصلہ کر سکیں گے. تو اس لیے اس سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا کہ اس کے بغیر ہی چلے کہ ہر کوئی عالم بننا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا. علم کا بہت سارا خزانہ اسے حاصل ہو جائے گا، عالم کا اطلاق بھی اس کے اوپر ہو جائے گا، اس کے اوپر تعریف بھی صادق آ جائے گی. لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ درس نظامی کی حاجت نہیں. درس نظامی کی اپنی جگہ پر حاجت ہے، اس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک امت کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس کے بغیر آپ آگے چل نہیں سکتے. مزید جو اصول ہر اعتبار سے فقہ کے ہوں، حدیث کے ہوں، دیگر بالکل ایسا ہی ہے. تو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے ہی آج کل مثال ہے. تو یہ کچھ کتابیں پڑھ کے اس کے بعد چھکے چوکے لگ رہے ہوتے ہیں، اور امت کی جب رہنمائی کرنے کے لیے ایسے افراد بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے کہ پھر وہ امت کی کشتی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، مسلمات کو، عقائد کو بھی چھیڑ چھاڑ یا دیگر سب چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسئلہ اس کو بولتے ہیں جہل مرکب. ایک تو غلط چیز، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا کہ میں ہوں بھی ٹھیک، دلائل کے ساتھ اپنی ہی بات کو درست سمجھنا. تو یہ تو ہوتا ہی غلط ہے بالکل. تو یہ نتائج ہوتے ہیں اس کے کہ بندہ پراپر علم حاصل نہ کرے. جو اس کی حیثیت ہو، اس حیثیت سے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر نتائج اس طرح کے سامنے آتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ کسی عالم کے سامنے تو نہیں بیٹھ سکتا کہ عالم کے سامنے بیٹھ کر اپنی حیثیت کو واضح کرے. وہ اسی طرح پھر جو آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس کے اعتبار سے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اس حوالے سے کتنا خوبصورت انداز کہ ہمیشہ آپ نے برسوں ہو گئے ہیں آپ مدنی مذاکرہ، سوال جواب یہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ہمیشہ کہ علماء اہل سنت کی طرف ہی راغب رہیں، انہی کے دامن سے. اور جب بھی کوئی نئی صورت، نیا مسئلہ درپیش تو وہ رہنمائی کی طرف ہی آپ فرماتے ہیں. کیا یہ تو اعلیٰ درجے کا تقویٰ اور پرہیزگاری، اور پھر اس کے بعد احتیاط. یعنی بحمد اللہ تعالی
اور مجھے پڑھتے ہوئے ہم لوگوں نے باقاعدہ پڑھا، 8 سال کورس کیا پورا، اور اجلہ اساتذہ سے، بڑے بڑے اساتذہ سے پوری کتابیں پڑھیں. پھر اس کے بعد فتویٰ دیتے ہوئے، فتویٰ ایک عرصے تک ہم بلکہ ابھی تک دکھاتے ہیں اپنے اساتذہ کو، ایک ٹائم ہو گیا فتویٰ دیتے ہوئے، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہوئے، اور پھر بھی الحمدللہ تعالیٰ کتابیں لکھیں، اور سینکڑوں الحمدللہ طلباء ہمارے پاس سے پڑھ کے گئے، باقاعدہ پڑھایا. روزانہ کے لیکچر آپ کے تو باقاعدہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو احتیاط امیر اہل سنت کی ذات سے سیکھی ہے وہ کہیں اور سے نہیں سیکھی. حالانکہ ہمارے اساتذہ بہت محتاط ہیں اس حوالے سے، فتویٰ جاری کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جو چیز امیر اہل سنت کی ذات سے سیکھی ہے وہ اپنے درجے پر کمال کی. ہمارے اساتذہ نے بھی امیر اہل سنت سے یہ باتیں سیکھی. بالکل ایسا ہی. تو اب دیکھیں نا، ہم تو ایک بچے کی طرح نا ان کے سامنے، انہی کی ترغیب پر، انہی کی تحریک کی وجہ سے ہم لوگ درس نظامی کی طرف آئے، اور شروع سے ان کی باتیں سیکھ کر ہم آگے بڑھے. لیکن آج ہمیں ہی برابر میں بٹھا کے ہماری ہی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، اور بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ رکھیں، بلکہ آپ جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ ہی مربوط رہیں. ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، ہمیں بھی سمجھانا ہے بالکل کہ اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ مربوط رہیں، ان کے اپنے اہل علم کے ساتھ مربوط رہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، تاکہ آپ پھر بھٹکیں نہ راہ سے. اور جتنے اسلاف کے واقعات ہم اتنے جو پڑھتے ہیں، عملی طور پر دیکھا جائے تو قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم کہ ان سوالات جوابات علم کے اعتبار سے بھی، اور جو آپ کا انداز ہے مدنی مذاکرے کی صورت میں، تو یہ واقعی اس دور میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہیں. کبھی بھی مس نہ کیجئے، مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کیجئے. مدنی چینل پر رہتے ہوئے آپ اگر یہاں نہیں پہنچ سکتے تو وہاں مدنی چینل کے ذریعے ہی آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، جہاں اتنا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. وہاں کئی اور طرح کی ایسی چیزیں احتیاط والی کہ جو کہیں کہ آدمی بظاہر کتابوں میں شاید اسلاف کے واقعات تو پڑھے ہوں، لیکن عملی طور پر اگر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ مدنی مذاکرے کو آپ ضرور دیکھیے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.